الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان کا مبارک مہینہ آیا اور تیزی سے گزر بھی گیا. باوجود لمبے دنوں اور پھر گرمی بھی زیادہ ہونے کے اس دفعہ تو یہاں بھی ریکارڈ گرمی پڑی ہے. لیکن اکثر یا کم از کم جو مجھے لوگ ملے وہ یہی کہتے ہیں کہ اس دفعہ روزوں کا زیادہ احساس نہیں ہوا یا شدت موسم کے باوجود نسبتاً کم احساس ہوا. لیکن صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ روزے اس دفعہ غیر معمولی طور پر آسانی سے گزر گئے، آرام سے گزر گئے. اگر گزر گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو ہم پر ہوا کہ ہمیں اس نے ان دنوں میں سے آرام سے گزار دیا. یا اگر تھوڑا سا بھوک پیاس کا احساس بھی ہوا تو صرف اس لیے کہ ہم کہہ دیں کہ ہلکا سا بھوک پیاس کا احساس ہوا اور زیادہ محسوس نہیں ہوا، یہ کافی نہیں ہے. بلکہ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت ایام میں کیا حاصل کیا. چاہے آرام سے گزر گئے روزے یا ذرا سے احساس ہوا اس سے گزر گئے، تو اس سے مقصد حاصل نہیں ہو جاتا. مقصد تبھی حاصل ہوگا جب ہم یہ دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے حاصل کیا کیا. اللہ تعالیٰ جو ان دنوں میں رمضان کے مہینے میں 7ویں آسمان سے نچلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ان دنوں میں اپنے بندوں کے قریب ہو کر ان کی دعائیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ان دونوں میں روزہ رکھنے والوں کی خود جزا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ان دنوں میں شیطان کو جکڑ دیتا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں اور اس کے کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کیا یا کیا کیا عہد کیے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے اور اس کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے گزشتہ کوتاہیوں کو چھوڑنے کے لیے کیا عہد کیے ہیں اور کس حد تک تبدیلیاں اپنے اندر پیدا کی. بس یہ جائزے ہمیں اللہ تعالیٰ کے مستقل فضلوں کے حصول کی طرف توجہ دلانے والے اور اس وجہ سے اپنی حالتوں میں مستقل تبدیلی لانے کی کوشش اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو ہمیشہ جذب کرنے والا بنائے گی. بس یہ کوشش ضروری ہے. اگر ہم نے نمازوں میں باقاعدگی صرف نماز کی وجہ سے رمضان کی وجہ سے اختیار کی ہے اور بعد میں ہم نے پھر سست ہو جانا ہے
تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا نہیں ہے۔ اگر ہم نے جمعوں میں باقاعدگی صرف رمضان کے مہینے تک ہی رکھنی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلنا نہیں ہے۔ اگر ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کو صرف رمضان کے لیے ہی ضروری سمجھا ہے اور بعد میں اس کی توجہ نہیں دینی تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنا نہیں ہے۔ اگر ہم نے درود و ذکر کو صرف رمضان تک ہی محدود رکھنا ہے تو صرف یہ بات تو اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں چاہتا۔ اگر ہم نے اپنے اخلاق اور دوسری نیکی کی باتوں کو صرف رمضان تک ہی مجبوری سمجھ کر کرنا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں چاہتا۔ رمضان تو آتا ہے ایک ٹریننگ کیمپ کے طور پر۔ رمضان تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کیا ہے کہ جن نیکیوں کو تم بجا لا رہے ہو اس میں مزید ترقی کرو، اور ہر آنے والا رمضان جب ختم ہو تو ہمیں عبادات اور نیکیوں کی نئی منزلوں اور بلندیوں پر پہنچانے والا ہو، اور پھر ہم عبادتوں اور نیکیوں کے نئے اور بلند معیار قائم کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے مستقل مزاجی کے ساتھ ان نیکیوں پر چلنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کا حکم دیا ہے کہ نمازیں قائم کرو، نمازوں کو وقت پر سنوار کر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کے یعنی تمام نمازوں اور خصوصاً درمیانی نماز کا پورا خیال رکھو، یہ حکم دیا ہے۔ اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اس لیے 5 نمازوں کی حفاظت کا حکم ہے، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسانی فطرت کو پتہ ہے، اس لیے خاص طور پر زور دے کر درمیانی نماز کی طرف توجہ دلائی۔ صلاۃ الوسطیٰ کا مطلب ہے درمیانی یا اہم نماز، یعنی نماز کا ایسا وقت جب نماز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ہر نماز ہی اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے اور اہم ہے۔ پھر صلاۃ الوسطیٰ کو کیوں اہمیت دی ہے؟ اس لیے کہ بعض نمازوں کے اوقات میں انسان ذاتی یا دنیاوی خواہشات کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے۔ کسی کے لیے فجر کی نماز ادا کرنا مشکل ہے، اس وقت اٹھ کر فجر پڑھنا اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کرتا ہے، وہ اہم نماز بن جاتی ہے۔ کسی کو اپنے کام اور کاروبار کے وجہ سے ظہر یا عصر کی نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے، اس کے لیے اس نماز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ گویا کہ جہاں مجاہدہ کر کے کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف انسان آئے، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو بھی قدر کرتے ہوئے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کا اجر دینے نیکیوں کے اجر دینے کی کوئی انتہا نہیں ہے، بس وہ اپنی راہ میں کوشش کرنے والوں کو بے انتہا نوازتا ہے۔ اور جب انسان دنیا اور ذاتی خواہشات کے بتوں کو توڑ کر اس کی طرف آتا ہے تو پھر اس کے فضلوں کی بھی انتہا نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کئی جگہ مختلف حوالوں سے ہمیں توجہ دلائی ہے۔
صرف رمضان تک ہی محدود نہیں کیا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں، جمعوں اور رمضان کے حوالے سے ایک ایسا ارشاد فرمایا ہے جو ایک مومن کو اور ایک ایسے شخص کو جو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتا ہو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں جمعہ اگلے جمعہ تک اور رمضان اگلے رمضان تک ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جب تک کہ وہ بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ بس یہاں کھول کر بیان فرما دیا کہ 5 نمازیں کفارہ بنتی ہیں اس وقت جب انسان اپنی پوری کوشش کر کے 5 نمازیں اپنے وقت پر ادا کرے، اور ہر نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ اگر چھوٹی موٹی کمزوریاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا، بشرطے کہ نماز وقت پر اس کا حق ادا کرتے ہوئے ادا کی جائے۔ پھر اسی طرح ہر جمعے کی اہمیت بھی واضح کر دی کہ 5 نمازوں کی جس طرح اہمیت ہے، انہیں وقت پر ادا کرنے کا جس طرح حکم اور ادائیگی کی صورت میں جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بلکہ نمازوں کا حق ادا کرتے ہوئے اگر نمازیں پڑھی جائیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ فحشاء سے بھی انسان بچتا ہے، برائیوں سے انسان بچتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ جس طرح 5 نمازیں فرض ہیں اسی طرح جمعہ بھی فرض ہے، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک سرزد ہونے والی چھوٹی غلطیاں اور کمزوریاں اور چھوٹے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا کوئی یہ مطلب ہی نہ لے لے کہ اس دوران چھوٹے گناہ کر لو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ بشری کمزوریوں کی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نمازوں اور جمعوں میں باقاعدگی اور اپنے گناہوں کی معافی کی دعاؤں اور اپنے عہدوں کی وجہ سے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعوں میں باقاعدگی رکھنے کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ جس نے متواتر 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ بس جمعے کو جمعے کی اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے ہر ایک کو۔ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے، بعض لوگ اس اہمیت کی وجہ سے آئے ہوں گے کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اس لیے یہاں بڑی مسجد میں آ کے پڑھ لو، یا بعض دفعہ کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ضرور پڑھنا ہے آخری جمعہ اس لیے پڑھ لو۔ جماعت کے افراد کو جمعہ کی اہمیت کی طرف بار بار توجہ دلائی جاتی ہے، اور اب شاید تھوڑے لوگ ہی ہوں گے جو لاپرواہی کرتے ہیں اس بارے میں، لیکن جو بھی لاپرواہی کرتے ہیں انہیں فکر کرنی چاہیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سننے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ رمضان کے جمعہ پڑھ لو یا آخری جمعہ رمضان کا پڑھ لو تو ثواب ہوگا، بلکہ ہر جمعے کی اہمیت بتائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن کے ایک حصے میں نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرتے ہوئے بڑا کرو اور تجارت چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔
بس مومن کو یہ حکم ہے، ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے کو یہ حکم ہے کہ ہر جمعے کی نماز کا خاص اہتمام کرو اور اپنی تجارتیں، اپنے کام، اپنے کاروبار چھوڑ دو. سب کام چھوڑ کر، سب تجارتیں چھوڑ کر، سب دنیاوی منفعتیں اور فائدے چھوڑ کر صرف ایک چیز کی فکر کرو کہ تم نے جمعہ پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم علم رکھتے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اسی میں برکت ہے، اسی سے تمہارے کاروباروں میں برکت پڑے گی. جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوجھ کر جمعہ چھوڑنے والے کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. ان کے ایسے لوگوں کا ایمان صحیح ایمان نہیں رہتا. اگر ایمان حقیقی ہو تو کبھی انسان دنیاوی فائدے کی خاطر اپنے جمعوں کو قربان نہ کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جمعوں میں وقت پر آنے اور باقاعدگی سے جمعوں میں شامل ہونے والوں کے بارے میں فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں. وہ مسجد میں پہلے آنے والے کو پہلے لکھتے ہیں اور اس طرح وہ آنے والوں کی فہرست تیار کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب امام خطبہ دے کر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور ذکر الہی سننے میں لگ جاتے ہیں. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جمعوں میں آنے کے حساب سے بیٹھے ہوں گے، یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا. بس وہ لوگ جو بغیر مجبوری کے عادتاً جمعوں پر دیر سے آتے ہیں انہیں بھی اس طرح توجہ کرنی چاہیے. یہاں بھی آج تو رمضان کے جمعوں میں بھی اور آج خاص طور پہ لوگ پہلے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں تو اکثر میں نے یہی دیکھا ہے کہ جب میں آتا ہوں تو آدھی کے قریب مسجد ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ خطبے کے اختتام تک یا اس سے چند منٹ پہلے تک مسجد بھرتی ہے. لیکن بس عام دنوں میں بھی اس طرف توجہ ہونی چاہیے. جمعوں کے حوالے سے یہ بھی بتا دوں کہ جمعہ مردوں پر فرض ہے. اگر عورتیں آ سکتی ہیں تو اچھی بات ہے، زائد ثواب کی کما رہی ہیں، آ جائیں بے شک. اور بعض دفعہ ماؤں کے آنے کی وجہ سے بچوں میں بھی جمعہ پڑھنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، اہمیت پیدا ہوتی ہے. لیکن بہرحال جمعے پر مسجد میں آنا فرض اگر ہے تو صرف مردوں پر فرض ہے. اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بڑا واضح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ جمعہ ادا کرنا ایسا حق ہے جو واجب ہے، یعنی فرض ہے، سوائے 4 قسم کے افراد کے، اور وہ ہیں غلام، عورت، بچہ اور مریض. یہ 4 لوگ ہیں جن پر فرض نہیں ہے. غلام تو اس زمانے میں ہوتے تھے، پرانے زمانے میں، اب اس طرح رہے نہیں. لیکن جو ملازم پیشہ ہیں ان کو ان ملکوں میں اپنے مالکوں کو بتا کر کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے وقت رخصت لیں. بعض لوگوں نے کوشش کی اور انہیں اجازت مل بھی گئی. اور اگر مجبوری ہو تو پھر تلاش کرنی چاہیے احمدیوں کو، قریب احمدی ہوں تو 3-4 اکٹھے ہو کر جمعہ پڑھ لیا کریں. عورتوں پر فرض نہیں ہے، لیکن خاص طور پر بچے والی عورتوں کو میں کہتا ہوں، یعنی چھوٹے بچوں والی ان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ مسجد نہ آئیں جمعے کے لیے، کہ بچوں کے رونے دھونے کی وجہ سے دوسروں کی نماز خراب ہو، خطبہ صحیح طرح سن نہ سکتے ہوں.
ہاں عید پر آنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ہر عورت کے لیے، مرد کے لیے، بچے کے لیے، اس میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ اور عید پہ اگر چھوٹے بچوں والے بھی ہیں تو یہاں جگہ بنی ہوئی ہے، جہاں جگہ نہیں ہوتی وہاں بھی بچوں کے ساتھ ایک طرف بیٹھ کر خطبہ سن لیں، اگر نماز نہ بھی پڑھنی ہو تو۔ بس آج بڑی تعداد میں لوگ جمعے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس لیے میں اس طرح توجہ دلا رہا ہوں کہ مرد اپنے جمعوں کی خاص طور پر حفاظت کریں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان ہونے والے گناہوں کی معافی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ہونے والے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ واضح ہونا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے معافی کے جو ذرائع بتائے ہیں وہ آپ ایک ترتیب سے بیان فرما رہے ہیں، پہلے نماز، پھر جمعہ، پھر رمضان۔ بس اس ترتیب سے یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ صرف سال کے بعد رمضان کی باتیں ہی گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہیں، بلکہ یہ ترتیب اس طرح توجہ دلا رہی ہے کہ نمازوں کی 5 وقت روزانہ ادائیگی اپنے حصار میں لیے ہوئے 7ویں دن جمعے میں داخل کر کے جمعے کی برکات سے حصہ دلائے گی، اور سال بھر کے جمعے رمضان میں داخل کرتے ہوئے رمضان المبارک کے فیض سے فیض یاب کریں گے۔ روزانہ کی 5 نمازیں اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں گی کہ یہ تیرا بندہ تیرے خوف اور تیری محبت کی وجہ سے بڑے گناہوں سے بچتے ہوئے 5 وقت تیرے حضور حاضر ہوتا رہا۔ ہر جمعہ عرض کرے گا کہ تیرا یہ بندہ 7 دن اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچاتے ہوئے جمعے کے دن، جس میں تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اس میں ایک قبولیت دعا کا لمحہ بھی آتا ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کی آرزو لے کر تیرے حضور حاضر ہوتا رہا۔ رمضان کہے گا کہ اے خدا، یہ بندہ رمضان کا حق ادا کرنے کے بعد گناہوں سے بچتے ہوئے اور نیکیاں بجا لاتے ہوئے اس رمضان میں اس امید پر داخل ہوا کہ اپنی رحمت، بخشش اور آگ سے بچانے کے اشروں سے تو اسے بھی فیض یاب کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو بڑا رحیم و کریم ہے، ان سے فیض یاب کرتے ہوئے انسان کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے اور شیطان کے حملوں سے اسے بچاتا ہے۔ بس خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جو اس سوچ کے ساتھ اپنی نمازوں، جمعوں اور اپنے روزوں کے حق ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے والے ہیں، اور رمضان کے اس ماحول سے ہر لحاظ سے پاک ہو کر نکلنے والے ہیں۔ ایسی پاکیزگی جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے والا بنانے والی ہے یا بناتی ہے۔ پھر رمضان میں خاص طور پر قرآن کریم پڑھنے سننے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم قرآن کریم کا ایک دور مکمل کر لیں، کیونکہ یہ سنت بھی ہے، لیکن ساتھ ہی اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی طرف توجہ اور اہتمام اس طرح بھی توجہ دلانے والا ہونا چاہیے کہ اب ہم نے
روزانہ باقاعدگی سے قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ حصے کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نمازوں کے مختلف اوقات کی طرف توجہ دلائی ہے اور اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے، وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ قرآن الفجر انا قرآن الفجر کانا مشہودا، یعنی فجر کی تلاوت کو بھی اہمیت دو۔ یقیناً فجر کو قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اس کی گواہی دی جاتی ہے۔ بس قرآن کریم پڑھنا صرف خاص دنوں تک ہی مخصوص نہیں کیا گیا، بلکہ نمازوں کے ساتھ اسے بیان کر کے اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ پھر تلاوت کے ساتھ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا بھی ہمیں پتہ چلے۔ اور اس زمانے میں تو خاص طور پر اسے باقاعدگی سے پڑھنے کی ضرورت ہے، جب مسلمان کہلانے والے بھی اس کی تعلیم بھلا بیٹھیں۔ پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس پر توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ کون ہے جو آسمان پر عزت پانا نہ چاہتا ہو؟ بس اس کی تلاوت میں باقاعدگی اور احکامات کی تلاش کر کے عمل اس سے فیض یاب کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم فلاح اور کامیابی چاہتے ہو تو میرے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھو۔ جمعہ کی نماز کے بعد جب فارغ ہو جاؤ تو پھر اپنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کو یاد رکھو، اسے تمہیں کامیابی ملے گی۔ بس قرآن کریم کی تلاوت کی اس اہمیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہوئے اب قرآن کریم کی تلاوت میں کبھی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ذکر الہی کی طرف بھی ہماری جو توجہ پیدا ہوئی ہے، اس کا فائدہ تبھی ہے جب ہم اب رمضان کے بعد بھی اسے جاری رکھیں۔ اسی طرح دوسری نیکیاں اور اخلاق ہیں۔ ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے ہر موقع پر اور ہر طرح سے ہماری اصلاح اور ہمیں سیدھے راستے پر چلانے اور ہمارا رخ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رکھنے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے بار بار ہمیں فرمایا کہ تم جو میری بیعت میں آئے ہو ہمیشہ عبادتوں کے ذریعے بھی اور اعلیٰ اخلاق کے ذریعے بھی اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے چلے جاؤ۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ جب تک انسان پاک دل اور صدق و خلوص کے تمام ناجائز راستوں اور امیدوں کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر کے جب تک انسان پاک دل اور صدق و خلوص سے تمام ناجائز راستوں اور امیدوں کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر کے خدا تعالیٰ ہی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس وقت تک وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید اسے ملے۔ لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ ہی کے دروازے پر گرتا اور اس سے دعا کرتا ہے تو اس کی یہ حالت جاذب نصرت اور رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور رحمت کو جذب کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ آسمان سے فرمایا، خدا تعالیٰ آسمان سے انسان کے دل کے کونوں میں جھانکتا ہے، اور اگر کسی کونے میں بھی کسی قسم کی ظلمت یا شرک و بدعت کا کوئی حصہ ہوتا ہے تو اس کی دعاؤں اور عبادتوں کو اس کے منہ پر الٹا مارتا ہے، اور اگر دیکھتا ہے کہ اس کا دل ہر قسم کی نفسانی اغراض اور ظلمت سے پاک و صاف ہے تو اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور اسے اپنے سائے میں لے کر اس کی پرورش کا خود ذمہ لیتا ہے۔ بس یہ ہے وہ معیار جو ہمیں مستقل حاصل کرتے چلے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری باتیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوں،
رمضان کے بعد بھی ہم اپنی باتوں کے معیار قائم رکھنے والے ہوں، تاکہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں رہتے ہوئے اس کی پرورش کے فیض پاتے رہیں۔ پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ آپ کی بیعت میں آنے کے بعد ہمارے معیاروں کے بارے میں آپ کیا چاہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ جو اس سلسلے میں داخل ہو کر میرے ساتھ تعلق ارادت اور مریدی کا رکھتے ہیں، اس سے غرض یہ ہے کہ تا وہ نیک چلنی اور نیک بختی اور تقویٰ کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائیں، اور کوئی فساد اور شرارت اور بد چلنی ان کے نزدیک نہ آ سکے۔ وہ 5 وقت نماز با جماعت کے پابند ہوں، وہ جھوٹ نہ بولیں، وہ کسی کو زبان سے ایذا نہ دیں، وہ کسی قسم کی بدکاری کے مرتکب نہ ہوں، اور کسی شرارت اور ظلم اور فساد اور فتنہ کا خیال بھی دل میں نہ لاویں۔ تمام نفسانی جذبات اور بے جا حرکات سے مجتنب رہیں، اور خدا تعالیٰ کے پاک دل اور بے شر اور غریب مزاج بندے ہو جائیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں ہر ایک شر مقابلے کے لائق نہیں، اس لیے لازم ہے کہ اکثر اوقات عفو اور درگزر کی عادت ڈالو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر لڑائی ہر بات کا جواب دیا جائے۔ اور فرمایا اور صبر اور حلم سے کام لو۔ بس یہ اخلاق اور عادتیں مستقل اپنانے کا حکم ہے۔ لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے صرف رمضان میں ہی نہیں کہنا کہ انی صائم ہوں، کہ میں روزے دار ہوں اس لیے میں نے نہیں لڑنا، بلکہ رمضان کی تربیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی کو مستقل اعلیٰ اخلاق کے مطابق ہمیں ڈھالنا چاہیے۔ آپ نے اسے مزید کھول کر ایک جگہ بیان فرمایا کہ چاہیے کہ تمہارے دل فریب سے پاک اور تمہارے ہاتھ ظلم سے بری اور تمہارے آنکھیں ناپاکی سے منزہ ہوں، اور تمہارے اندر بجوز راستی اور ہمدردی خلائق کے اور کچھ نہ ہو۔ صحیح راستے پہ چلنے والے، مخلوق سے ہمدردی کرنے والے، آنکھیں ہر گندی چیز سے بچنے والی ہوں، یہ ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اگر تم اپنی حالت ایسی کر لو جو میں بتا رہا ہوں، اور خدا تم سے چاہتا ہے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ تم سوئے ہوئے ہوگے اور خدا تمہارے لیے جاگے گا، تم دشمن سے غافل ہوگے اور خدا اسے دیکھے گا اور اس کے منصوبے کو توڑے گا۔ بس یہ باتیں ہر وقت سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات آپ نے بار بار بیان فرمائی ہے کہ اگر تم ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تو صرف بیعت تمہارے لیے کافی نہیں۔ آپ نے جس فکر کے ساتھ اپنے ماننے والوں کے سامنے لایا عمل رکھا ہے وہ بھی اس میں سے بعض حصے میں پیش کرتا ہوں۔ ہر ایک خود ہی جائزہ لے سکتا ہے کس حد تک ہم نے اس پر عمل کیا ہے یا عمل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تم اس کی جناب میں قبول نہیں ہو سکتے جب تک ظاہر و باطن ایک نہ ہو۔ بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو، نہ ان کی تحقیر، اور عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو، نہ خود نمائی سے ان کی تذلیل۔ اور اگر علم آتا ہے تو نصیحت کرو عاجزانہ طور پر، یہ نہیں کہ اپنی بڑائی ظاہر کرنی ہے، اپنے علم کا اظہار کرنا ہے اور پھر ان کو ذلیل کرنا ہے۔ فرمایا امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو، نہ خود پسندی سے ان پر تکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، تمہیں کشائش دی ہے، عمارت دی ہے، دوسروں سے بہتر کیا ہے تو ان کی خدمت کرو، بل نہ کہ یہ ان پر تکبر کرو۔ فرمایا ہلاکت کی راہ سے ڈرو، خدا سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، مخلوق کی پرستش نہ کرو، اور اپنے مولا کی طرف منقطع ہو جاؤ، اور دنیا سے دل برداشتہ رہو اور اسی کے ہو جاؤ، اور اسی کے لیے زندگی بسر کرو،
اور اس کے لیے ہر ایک ناپاکی اور گناہ سے نفرت کرو، کیونکہ وہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر تعلق جوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس لیے ہر ایک ناپاکی اور گناہ سے نفرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں چاہیے کہ ہر صبح تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے تقوی سے رات بسر کی، اور ہر ایک شام تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو کہ وہ دھوئیں کی طرح دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہیں، اور وہ دن کو رات نہیں کر سکتی، بلکہ تم خدا کی لعنت سے ڈرو جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جس پر پڑتی ہے اس کی دونوں جہان میں بہکانی کر جاتی ہے۔ اب فرماتے ہیں تم ریاکاری کے ساتھ اپنے تئیں بچا نہیں سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ دکھاوے کے طور پر کچھ کر دو تو تم بچا لو گے اپنے آپ کو، کیونکہ وہ خدا جو تمہارا خدا ہے اس کی انسان کے پاتال تک نظر ہے، اندر دل کی گہرائیوں تک جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ کیا تم اس کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا یہ۔ بس تم سیدھے ہو جاؤ اور صاف ہو جاؤ اور پاک ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ، اور ایک ذرہ تیر کی تمہیں باقی ہے تو تمہاری ساری روشنی کو دور کر دے گی۔ اگر ذرا سا بھی اندھیرا ہے دل میں تو جو بھی روشنی ہے اس کو دور کر دیتا ہے اندھیرا۔ فرماتے ہیں اگر تمہارے کسی پہلو میں تکبر ہے یا ریا ہے یا خود پسندی ہے یا کسل ہے تو تم ایسی چیز نہیں ہو کہ جو قبول کے لائق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم صرف چند باتوں کو لے کر اپنے تئیں دھوکہ دو کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا کر لیا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری ہستی پر پورا پورا انقلاب آوے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننا ہے، حقیقی مومن بننا ہے تو ایک انقلاب لانا چاہیے اپنی ہستی پر، اور وہ تم سے ایک موت مانگتا ہے جس کے بعد وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ فرماتے ہیں تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ تو وہ تفرقہ کٹ ڈالتا ہے۔ تم اپنی نفسانیت ہر پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو۔ ذاتی انا اور نفسانیت کو چھوڑو اور آپ اس میں اس وجہ سے ناراضگیاں نہ پیدا کرو، اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل کرو تا تم بخشے جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ نفسانیت کی فربہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان، موٹا انسان داخل نہیں ہو سکتا، کیوں کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلیں اور میں نے بیان کیں۔ فرماتے ہیں جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلیں اور میں نے بیان کیں۔ تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایک ایسے ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں۔ اور فرماتے ہیں بدکار خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، متکبر اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، ظالم اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، خائن اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور ہر ایک جو اس کے نام کے لیے غیرت مند نہیں اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں ہر ایک ناپاک آنکھ اس سے دور ہے، ہر ایک ناپاک دل اس سے بے خبر ہے۔ وہ جو اس کے لیے آگ میں ہے وہ آگ سے نجات دیا جائے گا، وہ جو اس کے لیے روتا ہے وہ ہنسے گا، وہ جو اس کے لیے دنیا سے توڑتا ہے وہ اس کو ملے گا۔ تم سچے دل سے اور پورے صدق سے اور سرگرمی کے ساتھ سرگرمی کے قدم سے خدا کے دوست بنو تا وہ بھی تمہارا دوست بن جائے۔ تم ماتحتوں پر، اپنی بیویوں پر اور اپنے غریب بھائیوں پر رحم کرو تا آسمان پر تم پر بھی رحم ہو۔ تم سچ مچ اس کے ہو جاؤ تا وہ بھی تمہارا ہو جائے۔ فرمایا کوئی آفت زمین پر پیدا نہیں ہوتی جب تک آسمان سے حکم نہ ہو، اور کوئی آفت دور نہیں ہوتی جب تک آسمان سے رحم نازل نہ ہو۔ سو تمہاری عقل مندی اسی میں ہے کہ تم جڑ کو پکڑو نہ شاخ کو۔
فرمایا تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ خدا قرآن کریم کی تعلیم کو ہمیشہ پکڑ کے رکھو۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے، فرماتے ہیں جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی، بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اسی دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے۔ فرمایا نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہیں۔ آپ کی سفارش اور آپ ہی واسطہ ہیں اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ ان باتوں کے بعد پھر آپ نے دوبارہ تاکید فرمائی کہ ان سب باتوں کے بعد پھر میں کہتا ہوں کہ یہ مت خیال کرو کہ ہم نے ظاہری طور پر بیعت کر لی ہے، ظاہر کچھ چیز نہیں، خدا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو رمضان میں سے یہ عہد کرتے ہوئے نکلنا چاہیے کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اور جو باتیں ہمیں کھول کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائیں، ان کو ہم ہمیشہ سامنے رکھتے ہوئے ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم یہ کریں تبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو رمضان میں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد میں 2 جنازے غائبی پڑھاؤں گا۔ ایک جنازہ ہے محترمہ مشتاق زہرا صاحبہ کا، جو چودھری ظہور احمد صاحب باجوہ مرحوم کی اہلیہ تھیں۔ 12 جون کو رات 8:45 پر ربہ میں ان کی وفات ہوئی 91 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے والد چودھری عنایت اللہ صاحب تھے جنہوں نے 14 سال کی عمر میں حضرت خلیفہ ثانی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ محترمہ کا نکاح 1944 میں چودھری ظہور احمد باجوہ صاحب وقف زندگی کے ساتھ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجی کی نے پڑھا تھا، اور اس میں ایک لمبا خطبہ اور رائز کی صاحب نے دیا تھا جس میں بعض اللہ تعالیٰ کی خاص فضلوں کا ذکر فرمایا تھا۔ بہرحال یہ تو ایک لمبا خطبہ ہے، اور ان کی وجہ اس نکاح کی وجہ سے ہی پھر ان کے خاندان میں مزید احمدیتی پھیلی۔ اللہ تعالیٰ نے مرحومہ کو 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ ایک بیٹا واقعی زندگی ہے امریکہ میں، ظہیر باجوہ صاحب۔ چودھری ظہور احمد باجوہ صاحب انگلستان میں مبلغ بھی رہے ہیں۔ 1955 میں ربہ واپس گئے اور پھر نائب ناظر اصلاح و ارشاد مقرر ہوئے، ناظر زراعت رہے، ناظر امور عامہ رہے، لمبا عرصہ پرائیویٹ سیکرٹری بھی رہے، اس کے بعد مسیح ثالث کے ناظر تعلیم القرآن بھی رہے، پھر آخر میں وفات کے وقت صدر انجمن احمدیہ بھی تھے۔ محترمہ مشتاق زہرا صاحبہ نے اپنے واقف زندگی شوہر کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے گزارا، اور کبھی کوئی ایسی خواہش نہیں کی جس سے ایک واقف زندگی کو کوئی مشکل پیش آئے۔
1944 میں ان کی شادی ہوئی. اگلے سال 1945 میں ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اور بیٹا 1 مہینے کا تھا تو وہی اسی وقت چوہے ظہور باجوہ صاحب کو لندن بھجوا دیا گیا تبلیغ ملک کے طور پر. اور تقسیم ہند و پاکستان جب ہوئی ہے تو باجوہ صاحب یہاں لندن میں تھے، اور یہ ان کی اہلیہ وہیں تھیں. اس وقت بھی ان کو بعض مشکلات سے گزرنا پڑا. پھر یہاں 1951 سے 1955 تک ان کی یہ محترمہ باجوہ صاحب کی اہلیہ بھی ظہور باجوہ صاحب کے ساتھ انگلستان رہیں، اور یہاں اس وقت جو مبلغی ان کے حالات تھے، بہت مالی حالات بھی جماعت کمزور تھے، بڑی مشکل حالات میں گزارا ہوتا تھا، لیکن کبھی انہوں نے کسی کا بھی شکوہ نہیں کیا اور بڑے آرام سے گزارا. پھر ربوہ میں پہلے کوارٹروں میں رہتے تھے، پھر اپنے گھر میں انہوں نے گھر بنا لیا دار الشمالی میں، وہاں رہیں. اور کیونکہ ذمہ دار خاندان کے تھے اس لیے ہر وقت بعض لوگ اسٹوڈنٹ جو ربوہ میں پڑھنے کے لیے آتے تھے ان کے گاؤں کے یا عزیزوں کے، اور دوسرے لوگ ان کے گھر میں رہتے تھے. گھر بھی اتنا بڑا نہیں تھا لیکن ہر وقت 15-20 آدمی ان کے گھر میں رہتے تھے، اور ان کی مہمان نوازی بڑے شوق سے کیا کرتی تھیں. ان کے بیٹے نے لکھا ہے کہ تہجد کے ساتھ روزانہ آپ کے دن کا آغاز ہوتا تھا، پھر نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اونچی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا آپ کا روز کا معمول تھا. اس کے بعد جو بھینسیں وغیرہ رکھی تھیں، جانور رکھے ہوئے تھے، میں دودھ پلاتی تھیں، اور پھر جو محلے کے لوگ تھے، غریب لوگ تھے، تو لسی لینے والے آ جاتے، ان کی ایک لمبی قطار ہوتی تھی، ان کو لسی دیتی تھیں. اور اس کے باوجود گھر کو سنبھالنا اور باقی سوشل تعلقات بھی بڑے اچھے تھے ان کے، سارے کام کرنے کے بعد بھی. لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے ساتھ آپ کو بہت محبت تھی، اور حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ چھوٹی آپا حرم مستقبل مسیح ثانی رضی اللہ عنہ، ان سے انہوں نے قرآن شریف بھی پڑھا، اور پھر ترجمہ بھی خاص طور پر پڑھا. ہمیشہ ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آتی تھیں. مہمان نوازی کا پہلے ذکر کر چکا ہوں. یہاں بھی جب تھیں تو اتنے فنڈ نہیں ہوتے تھے کہ مہمان نوازی کے لیے کوئی ضیافت کا انتظام نہیں تھا، تو پھر انہوں نے یہاں بیکنگ سیکھی، اور ہر آنے والے کو خود ہی بیکنگ کر کے مہمان نوازی کرتی تھیں اور چیزیں مہیا فرماتی تھیں. حنیف محمود صاحب نائب ناظر اصلاح ارشاد لکھتے ہیں کہ یہ سوانے لکھ رہے تھے چوہے ظہور احمد باجوہ صاحب کے، تو اس تعلق میں ان کے ساتھ رابطہ ہوتا رہا. اور یہ لکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ محترمہ کافی ذمہ دار خاندان کی تھیں، جب ایک واقعی زندگی سے بیاہ کے اس کے گھر میں آئی ہیں تو پھر بڑی معمولی زندگی گزاری. نوکروں کی وہاں اپنے گھر میں کافی ریل پیل تھی اور نوکروں سے کام ہوتے تھے، لیکن یہاں آ کے خود اپنے ہاتھ سے سارے کام کیے. اور لندن میں قیام کے دوران کہتے ہیں واقعہ سناتے ہوئے بیان کرتی تھیں کہ بڑی تنگی سے گزر بسر ہوتی تھی. شدید سردی کے موسم میں نہ گیزر کی سہولت تھی، نہ کمرے گرم کرنے کے لیے ہیٹر ہوتے تھے یا کوئلے میسر تھے، اور بجٹ کے اندر رہتے ہوئے جو بھی کام کرنا ہوتا تھا بڑی مشکلوں سے گزارا تھا. ٹھنڈ میں گزارا کرتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے ہیٹنگ کرتے تھے. چودھری صاحب بھی بڑے اصولوں کے پابند رہے ہیں، یہاں بڑی سادگی سے انہوں نے گزارا کیا. پھر یہ لکھتے ہیں کہ 1955 میں جب چوہے ظہور باجوہ صاحب کو لندن سے واپس مرکز حکم ہوا آنے کا، مرحومہ ان دنوں بیمار تھیں اور ڈاکٹروں نے مکمل طور پر بیڈ ریسٹ کے لیے کہا ہوا تھا. لیکن جب واپسی کا حکم آیا تو چوہے صاحب نے تیاری شروع کر دی. لوگوں نے کہا کہ آپ کی اہلیہ بیمار ہیں تو ابھی خلیفۃ مسیح ثانی سے اجازت لے لیں کچھ عرصے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں، حکم آیا اس لیے واپس جانا ہے. اور نہ ہی مرحوموں نے بھی کوئی اس پر حیض بحث نہیں کیا، اور فوری طور پر خامد کے ساتھ باوجود اپنی بیماری کے واپسی کے لیے، اس زمانے میں سفر بھی آسان نہیں تھے، واپسی کے لیے تیار ہو گئے. اللہ تعالیٰ مرحوموں کے
سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے مکرم عبدو بکر صاحب کا، جو مصر کے تھے۔ 12 جون کو دل کے حملے کے نتیجے میں 41 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر حاتم حلمی شافی صاحب صدر جماعت مصر لکھتے ہیں کہ مرحوم نے 2011 میں بیعت کی تھی۔ عربی اور دینیات کے مدرس تھے، لیکن کام چھوڑ کر خود کو جماعتی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ جنوبی مصر کے ایک نہایت جاہل اور متعصب معاشرے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود نہایت صلح پسند اور سخت گیری سے نہایت متنفر تھے۔ بیعت سے قبل علماء کی کتب میں موجود خرافات نے انہیں اس قدر حیران کیا ہوا تھا کہ انہیں ڈر تھا کہ شاید ہمارا دین ہی بعض غلط باتیں سکھاتا ہو، یعنی اسلام نعوذ باللہ غلط سکھاتا ہے۔ مولویوں کی باتیں سن کے انہیں خیال پیدا ہوا، خصوصاً حیات مسیح، صلیب سے نجات اور رفع وغیرہ امور کے بارے میں سخت حیران تھے۔ حتیٰ کہ انہیں ایک عیسائی نے بعض عیسائی چینلز کے نمبر دیے کہ وہاں پر پروگرام دیکھو تاکہ تمہیں یقین آئے کہ حضرت مسیح میں بہت سی ایسی صفات تھیں جو دیگر انسانوں میں نہیں تھیں۔ اسی تلاش میں انہیں MTV مل گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینی تھی۔ تو مرحوم اپنی بیعت کا ذکر کرتے ہوئے، واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پروگرام میں مصطفیٰ ثابت صاحب مرحوم کو دیکھا جو کہہ رہے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے بلکہ بے ہوش ہوئے تھے، اور پھر آپ نے مشرق کی طرف ہجرت کی اور تبھی وفات پائی۔ میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا جب یہ TV دیکھ رہا تھا، تو یہ بات سن کر میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوری توجہ کے ساتھ بات سننے لگا۔ یہ حوار مباشر کا پروگرام تھا۔ جب حقیقت مجھ پر واضح ہوئی تو میں پورے زور سے چیخا کہ اللہ اکبر، حق ظاہر ہو گیا۔ کہتے ہیں میں خوشی سے اچھلنے لگا۔ اسی دوران پروگرام میں وقفہ ہوا اور شریف عہدے صاحب نے اعلان کیا کہ اب ہم حضرت امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام کا قصیدہ سنیں گے، اور قصیدہ کا مطلب تھا کہ انی من اللہ العزیز الاکبر، یعنی یقیناً میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں جو غالب اور سب سے بڑا ہے۔ ساتھ ہی حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر بھی دکھائی گئی، جس پر میں نے پروگرام کو پاز کیا اور تصویر کو بغور دیکھنے لگا۔ تو کہتے ہیں کہ جب دیکھ رہا تھا میں تو میں کہتا ہوں یہ تو وہی چہرہ ہے جسے میں نے کچھ عرصہ قبل خواب میں چاند میں دیکھا تھا۔ یہ لمحات کہتے ہیں بہت خوبصورت تھے اور میری خوشی بیان سے باہر تھی۔ میں نے اس کے بعد مزید پروگرام دیکھے اور 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے وفات مسیح اور صلیب سے نجات اور ہجرت کا معمہ میرے لیے حل کر دیا۔ مرحوم کو بیعت کے بعد کام والوں نے بھی نکال دیا۔ گاؤں والوں اور عزیز و اقارب اور جان پہچان رکھنے والوں سب نے شدید تنگین پر وارد کی، لیکن یہ حق سے نہیں ہٹے بلکہ روز بروز ایمان میں بڑھتے چلے گئے اور ثبات قدم ان کو عطا ہوتا گیا۔ 4 سال قبل انہوں نے جو پڑھاتے تھے اسکول میں اس کا کام چھوڑ کر جماعت کی خدمت کے لیے زندگی وقف کی۔ بہت منکسر المزاج، نرم خو، نہایت بااخلاق، مخلص اور غیر معمولی طور پر اطاعت کرنے والے تھے۔ اپنے نومبئین کے انچارج تھے، آپ نومبئین کے وہاں ملک میں انچارج تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر، ادب اور دوسروں سے گفتگو کرنے اور انہیں قائل کرنے کا خاص ملکہ عطا کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں غرق تھے، خلافت سے بھی بے انتہا محبت رکھنے والے تھے۔ پانچ سال قبل انہوں نے ایک احمدی خاتون سے شادی کی تھی۔ اب وفات کے وقت اس بیوہ کے علاوہ 4 سالہ بیٹی زینب اور 2 سالہ بیٹا محمد یادگار چھوڑے ہیں۔ ان کا بیٹا ماشاءاللہ وقف 9 میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بیوی اور بچوں کا بھی خود ہی کفیل ہو اور انہیں بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر